اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، شاید آپ جواب دیں آیت الکرسی، لیکن اصلی سوال یہ نہیں۔ اصلی سوال یہ ہے آخر آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ قرآن میں جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انبیاء کے قصے بھی ہیں، قیامت کے مناظر بھی ہیں۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہے اس آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا؟ آج ہم صرف ایک آیت کو سمجھنے نہیں جا رہے ہیں، آج ہم اس ہستی کو پہچاننے جا رہے ہیں جس کے بارے میں یہ آیت بات کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے، انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، ہزاروں لوگوں کو جان لیتا ہے، دوستوں کو پہچان لیتا ہے، رشتہ داروں کو پہچان لیتا ہے، دنیا کے مشہور افراد کے بارے میں جان لیتا ہے، سائنس کو سمجھتا ہے، ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے، بزنس کو سمجھتا ہے، لیکن اس ہستی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ عجیب بات ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں رزق دیا، جس رب نے ہمیں آنکھیں دی، جس رب نے ہمیں دل دیا، جس رب نے ہمیں سانس دی، ہم اسی کے بارے میں سب سے کم سوچتے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اگر دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے کیا ہم اللہ کو واقعی جانتے ہیں تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ اور شاید اسی لیے قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ کے بارے میں بات کرتی ہے، نہ جنت سے شروع کرتی ہے، نہ جہنم سے، نہ قیامت سے، نہ کسی قصے سے، بلکہ اللہ سے، کیونکہ جب اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ جس انسان نے اللہ کو پہچان لیا اس کا در بدل جاتا ہے، اس کی امیدیں بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج ہم اس رب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا تعارف آیت الکرسی کراتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو یہ آیت سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس جملے کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اتنا سنتے آئے ہیں کہ کبھی کبھی گہرائی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ معبود صرف وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے انسان سجدہ کرے، معبود وہ بھی ہوتا ہے جس کے وجہ سے انسان جیتا ہے، جس کے لیے روتا ہے، جس کے لیے محنت کرتا ہے، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے روتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاگتے ہیں، اور کتنے لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جاگتے ہیں۔ انسان اکثر کہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر اس کا دل کسی اور کی غلامی میں ہوتا ہے، کبھی مال کی، کبھی شہرت کی، کبھی نفس کی، کبھی لوگوں کی رائے کی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا سہارا ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ جب یہ بات دل میں اتر جائے تو آدمی دنیا سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آیت ہمیں اللہ کی ایک ایسی صفات بتاتی ہے جسے سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ زندہ ہے، مگر اللہ کی زندگی ہماری طرح نہیں۔ ہم پیدا ہوئے، ہم بڑے ہوئے، ہم جوان ہوئے، ہم بوڑھے ہوں گے اور پھر ایک دن ہم مر جائیں گے۔ ہماری زندگی کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی، لیکن اللہ نہ کبھی پیدا ہوا، نہ کبھی اس پر موت آئے گی، نہ کبھی اس کی قدرت میں کمی ہوگی، نہ کبھی اس کی حکومت ختم ہوگی، نہ کبھی اس کی عظمت میں کمی آئے گی۔ سوچیے آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اللہ تھا، نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تب بھی اللہ تھا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تب بھی اللہ تھا، موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے کھڑے تھے اللہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے اللہ تھا۔ آج ہم اس دنیا میں ہیں اللہ ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تب بھی اللہ رہے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین نہیں ہوگی، آسمان نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، انسان نہیں ہوں گے، جن نہیں ہوں گے، بادشاہ نہیں ہوں گے، سلطنتیں نہیں ہوں گی، لیکن اللہ ہوگا۔ جب بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، اصل بادشاہت کس کی ہے، اصل عظمت کس کی ہے۔ پھر آیت اللہ کی دوسری صفات بیان کرتی ہے، اللہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ وہ صفات ہے جسے سمجھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اس وقت تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تم نے اسے حکم نہیں دیا، تمہارا خون جسم میں دوڑ رہا ہے، تم نے اسے نہیں چلایا، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، تمہارے پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں، تم سو جاؤ تب بھی یہ نظام چلتا رہے گا۔ آخر یہ سب کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، اللہ اسے سنبھالتا ہے۔ ایک پرندہ انڈے کے اندر زندگی پاتا ہے، اللہ اسے سنبھالتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں چلنے والی مخلوق اللہ اسے بھی سنبھالتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا جانور اللہ اسے بھی سنبھالتا ہے، اور عرش کے نیچے موجود ہر مخلوق اللہ اسے سنبھالتا ہے۔ کسی کو لگتا ہے اس کا رزق اس کی نوکری سے آ رہا ہے، کسی کو لگتا ہے اس کا رزق اس کے بزنس سے آ رہا ہے، کسی کو لگتا ہے اس کا رزق اس کی ڈگری سے آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ نوکری صرف ذریعہ ہے، بزنس صرف ذریعہ ہے، لوگ صرف ذریعہ ہیں، رزاق صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ روکنا چاہے تو پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی۔ یہاں آ کر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب اسباب چھوڑ دینا نہیں، توکل کا مطلب اسباب کے پیچھے اللہ کو دیکھنا ہے۔
پھر آیت ایک ایسی صفات بتاتی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ دنیا کا ہر نگران کبھی نہ کبھی غافل ہو جاتا ہے، ہر ماں سو جاتی ہے، ہر سپاہی سو جاتا ہے، ہر ڈاکٹر سو جاتا ہے، ہر حکمران سو جاتا ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں سوتا۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تم تنہا رو رہے ہوتے ہو تب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تم سجدے میں دعا کر رہے ہوتے ہو اللہ سن رہا ہوتا ہے، جب تم پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو تب بھی تم اکیلے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ غافل نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں اتنے مرتبہ ایسے لمحے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے سمجھنے والا نہیں، کوئی اس کا درد نہیں جانتا، کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھتا، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ کا جان لینا ہی کافی ہے۔ پھر آیت ہمیں اللہ کے علم کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی عقل رک جاتی ہے۔ اللہ تمہارا ماضی جانتا ہے، اللہ تمہارا حال جانتا ہے، تمہارا مستقبل جانتا ہے، تم نے بچپن میں کیا کہا تھا اللہ جانتا ہے، تم نے کل کیا سوچا تھا اللہ جانتا ہے، تم کل کیا کرو گے اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں جو بات ابھی تک زبان پر نہیں آئی اللہ اسے بھی جانتا ہے، ایک پتا درخت سے گرتا ہے اللہ جانتا ہے، سمندر کی تہہ میں ایک مخلوق حرکت کرتی ہے اللہ جانتا ہے، اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چیٹی اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ یہ علم کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا علم ہے، اور پھر بھی اتنی عظمت کے باوجود اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے، وہ ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے آنسو دیکھتا ہے، ان کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہی اللہ کا تعارف ہے، نہ صرف عظیم بلکہ رحیم بھی، نہ صرف بلند بلکہ قریب بھی، نہ صرف مالک بلکہ محسن بھی، نہ صرف قہار بلکہ غفور بھی۔ جس دن بندہ اللہ کو اس طرح پہچان لیتا ہے اس دن اس کی نماز بدل جاتی ہے، اس کی دعا بدل جاتی ہے، اس کا توکل بدل جاتا ہے، اس کا ڈر بدل جاتا ہے، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اور شاید آیت الکرسی کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے، اللہ کو پہچاننا، کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا